شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین مجلس اور جتنے بھی مجتہدین مراجع غزام ہمارے درمیان نہیں ہیں، سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صاعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو أهله، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین۔ سب مل کے دعائے سرکار مولا محمد زمان۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ مقامات زیارت
عاشوراء کے دوسرے حصے کی دوسری مجلس آپ کی خدمت میں ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ جس چیز پر زیارت عاشوراء میں زور دیا گیا ہے وہ ہے سلام اور لعنت پر، کہ 100 سلام ہیں اور 100 لعنتیں ہیں۔ اگر یہ لعنت صرف لفظ لعنت تک باقی رہ جائے تو اس کا مطلب ہم نے تصور لعنت کو نہیں سمجھا۔ لعنت یعنی تبرہ۔ تبرہ ایک پورا سسٹم ہے کہ جب تک تم سسٹم ظلم سے دور نہیں ہوتے تب تک تم الہی سسٹم پر چل نہیں سکتے۔ ایک بندہ وہ ہے جو لعنت بھیجتا ہے، رسمی لعنت۔ تاریخ میں 1400 سال پہلے ایک یزید تھا، صرف اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ لوجیکلی سوچے کہ اس پر لعنت بھیجنے سے مجھے کیا ملے گا، اس پر لعنت بھیجنے سے میرے اندر میں کون سی بہتری آ رہی ہے، اس پر لعنت بھیجنے سے میرے معاشرے میں کون سی بہتری آ رہی ہے، تو اسے پھر فکر حسین سمجھ میں آئے گی کہ مجھے صرف اس شخص پہ لعنت نہیں بھیجنی، مجھے اس سسٹم پہ لعنت بھیجنی ہے جس سسٹم نے یزید بنایا تھا۔ کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اس کی مثال علماء ایسے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کل میں نے کہا کہ داعش نے کربلا میں جتنے مظالم ہوئے اس سے زیادہ ظلم کیا، کہ داعش نے بچوں کے گلے کاٹے، ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اتنا ظلم کیا کہ انسان کو زندہ جلا دینا، زندہ ڈبو دینا، کہ وہ ظلم جس کا تصور انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ایسے ایسے مظالم داعش نے کیے۔ تو یہ ذہن میں سوال بنتا ہے کہ مولانا اگر داعش نے زیادہ ظلم کیے تو کیا اس زمانے میں جو ظلم ہوا تھا، جو شمر نے کیا، ہرملا نے کیا، تو آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ظلم کم تھا اور یہ ظلم زیادہ ہے؟ کیوں جب مولا زیارت عاشوراء میں لعنت بھیجتے ہیں اول سے شروع کرتے ہیں؟ کہ امام حسین نے جب اپنا خون، وہ جناب علی اصغر کا خون جب اپنی داڑھی پر ملا تھا، اتحاد کی وجہ سے میں وہ نام نہیں لینا چاہوں گا، فرمایا نانا قیامت کے دن میں ان 2 لوگوں کی شکایت آپ کے دربار میں کروں گا کہ جن کی وجہ سے آج حسین کربلا میں کھڑے ہیں۔ اگر وہ 2 ظلم نہ کرتے تو یہ کربلا بھی بپا نہ ہوتی۔ تو ایک ظالم وہ ہے جس نے اس زمانے میں ظلم کیا۔ ہم کیفیت ظلم کی بات نہیں کر رہے کہ اگر داعش بنا تو اس کے ظلم کی وجہ سے بنا، تو جو ظلم کی وجہ ہے اس پر عذاب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے کر سمجھاؤں گا۔ مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے بلب ہے، بلب آپ کو روشنی دے رہا ہے۔ سورج کی مثال دوں، سورج جب نکلتا ہے تو آپ کو روشنی دیتا ہے۔ اب آپ کے سامنے آپ کا بھائی ہے یا آپ کا چھوٹا بیٹا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ سورج کی دھوپ اسے لگے۔ ایک مرتبہ آپ بھائی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو اور جہاں پر آپ کھڑے ہو وہاں تک سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی، لیکن ارد گرد ہر جگہ سورج کی روشنی جا رہی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے تو پوری کائنات میں ظلمت پڑ جاتی ہے، جسے آپ چاند گرہن کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بندہ اتنی روشنی کو روکتا ہے کہ 4 بندوں پر سایہ اور ظلمت پڑتی ہے۔ مثلا ایک مرتبہ میں 10 میٹر کے فاصلے سے بلب کی روشنی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، کتنا روکوں گا؟ جہاں تک میں کھڑا ہوں وہاں تک روک پاؤں گا۔ لیکن ایک مرتبہ بندہ آ کے بلب کے سامنے رک جاتا ہے، سورج کے سامنے آ کر رک جاتا ہے تو وہ پوری کائنات کو ظلمت میں ڈال دیتا ہے۔ تو فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ تھا جس نے علی کو روکا تھا۔ وہ سورج کیوں فرعون کو سب سے زیادہ قرآن نے یاد کیا؟ کیونکہ فرعون موسیٰ کی روشنی کو روک رہا تھا۔ جو پہلی روشنی کو روکے کہ فرمایا والفجر واللیال عشر، یہ سورہ امام حسین آئے، اس پہ گفتگو میں کر چکا ہوں۔ والفجر مجھے قسم ہے ظہور کی، مجھے قسم ہے مہدی کے ظہور کی، واللیال عشر، اور مجھے قسم ہے ان ظلمت بھری 10 راتوں کی۔ کہ مولا یہ 10 راتیں کون سی راتیں ہیں؟ فرمایا من الحسن الی الحسن، کہ جب انہوں نے اماموں کا راستہ روکا تو ظلمت بھری راتیں پڑی، یعنی مولا علی کے بعد کسی امام کو حکومت کرنے نہیں دی گئی۔ من الحسن الی الحسن، ایک حسن سے لے کر 11ویں امام حسن تک یہ 10 راتوں اور ظلمت بھری سلسلہ جاری رہے گا۔
لیکن اے مومن، اے امام کے چاہنے والے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک دن آئے گا جب فجر طلوع ہوگا. ہاں؟ کیونکہ فجر کو ایک نہ ایک دن آنا ہے، ظہور ایک نہ ایک دن رخدار ہوگا اور تم ظہور کو دیکھو گے. لیکن اے مومن، ان ظلمت بھری راتوں میں کبھی ظلمت کو دیکھ کر پریشان نہ ہونا، تیرا ایمان کمزور نہ پڑ جائے. ہاں یہ ظلمت بھری راتیں بڑی مشکل ہیں، لیکن تجھے اس موعود، اس وعدہ الہی کا انتظار کرنا ہے. فرمایا کہ وجود باطل میں فنا ہے اور وجود حق کے اندر بقا ہے. جملے پہ غور کیجئے گا. باطل کا سسٹم ایسا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے کلیپس کرنا ہے. باطل کے اندر فنا ہے. باطل خود کو کتنا بھی سجا کر دھجا کر اپنے آپ کو بقا دینا چاہے، لیکن ایک دن اسے فنا ملے گی. لیکن حق کا وجود ہی ایسا ہے کہ ہم نے حق کے اندر بقا رکھی ہے. اس کی مثال میں ایسے دوں، بادل کتنی دیر چاہے سورج کو روکیں گے، لیکن ایک نہ ایک دن سورج کی روشنی نکل آتی ہے. بادل کبھی سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 30 سال 40 سال یہ ڈھونگ رچایا جا سکتا ہے کہ ہم بھی امت مسلمہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک دن تو ظاہر ہوا نا کہ انسان ملا ہوا تھا. باطل نے خود کو ظاہر کر دیا نا. باطل کتنی دیر تک رکے گا، لیکن حق بھی کتنی دیر تک چھپے گا. کتنے سال شیعوں پہ الزام لگائے گئے، لیکن آج دنیا میں حق آیا ہوا نا کہ مظلوم کا ساتھ اس قوم نے دیا ہے جس قوم نے حسین کا ساتھ دیا ہے. امام نے یہ نہیں کہا کہ مظلوم شیعہ ہو تو اس کی مدد کرنا. فرمایا اگر مظلوم انسان ہے، اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اے میرے چاہنے والوں، تیرے اوپر واجب ہے کہ اس مظلوم کی آواز پر آواز کو بلند کرو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم ہیں لفظوں کے پجاری. امت جب تک الفاظ کے مفاہیم کو نہ سمجھے، دیکھیے یہ لفظ ہے نا، مثلا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، ایک ہی لفظ ہے، آپ نے اس سے ولایت کا تصور لیا اور مسلمانوں نے دوستی کا تصور لیا. ہمارا ایشو یہ ہے کہ جو لفظ مصطفیٰ نے ادا کیے ہیں اس کا ترجمہ ہم مفتی سے پوچھتے ہیں. جو لفظ مصطفیٰ نے ادا کیے ہیں، بھائی میری تقریر کا مجھ سے پوچھو نا. عجیب منزل فکر ہے. شیعوں کو جاننا ہے تو شیعوں کے دشمن سے پوچھتے ہیں شیعہ کیسا ہے. بھائی دشمن تو تجھے خلاف ہی بتائے گا نا. اگر شیعوں کا پتہ لگانا ہے تو شیعوں سے آ کر پوچھو، شیعوں کی محفلوں میں جاؤ، شیعوں کی مجالس میں جاؤ. تو اگر نبی خدا نے ایک لفظ ادا کیا ہے تو اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم بھی تو رسول خدا سے پوچھنا چاہیے نا، نہ کہ کسی اور سے پوچھنا چاہیے. تو ایک لفظ نے ایک کو شیعہ بنا دیا، ایک کو غیر شیعہ بنا دیا. ایک ہی لفظ ہے. میں نے تو کہا تھا جب سے مولانا طارق زمین نے من کنت مولا علی کو مولا کا، میں نے تو اس دن سے ان کو مولا ہی مان لیا ہے. کیونکہ جو بھی علی کو مولا مانے، اور یہی جملے زیارت عاشورہ کے انی سلم لمن سالمکم، اگر دیکھو کسی کے دل میں ہماری محبت ہے تو بھی اس سے محبت کر. یہ تو ہمارا وتیرہ ہے، ہم معیار ہماری محبت کا اہل بیت ہے. لیکن فرمائے براءت ہے کیا؟ دیکھیے جب تک رسول، غور کیجیے گا جملوں پر، جب تک رسول خدا نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اب قرآن کی آیت پڑھوں گا، اس وقت تک سارے شیر و شکر تھے. اب برات سمجھو، برات ہے کیا، برات کا مفہوم، برات کا تصور، پورا سسٹم ہے برات. جب تک اعلان رسالت نہیں کیا تب تک سارے شیر و شکر تھے، یہ چچا، یہ رشتہ دار، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. لیکن جب رسول نے اعلان کیا تو دشمنیاں شروع ہو گئی. قرآن کی آیت ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ جو اہل کتاب اور مشرکین ہیں، اللہ انفکاک کرتا ہے. امام زمانہ بھی آئیں گے تو انفکاک یعنی حق کو باطل کو جدا کرنا، چھانٹی کرنا، خالص اور ناخالص کو آپس سے جدا کرنا. اب یہاں پہ سارے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر اعلان ہو بھائی کتنے خمس دیتے ہیں، چھانٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ لوگ منفق ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ ہوتے جاؤ گے نا. تو براءت انفکاک کا نام ہے.
قرآن میں آواز آتی ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اگر تم ان لوگوں میں انفکاک کرنا چاہتے ہو، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مومن کون ہے، مشرک کون ہے، کافر کون ہے، تو ان کے درمیان میں دلیل کو لے کر جا، بینے کو لے کر جا تو پتہ چل جائے گا. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ بینہ ایک رسول لے کر جاتا ہے. اب رسول کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو، یہ بینہ ایک رسول لے کر جائے گا، ایک پیغام لے کر جائے گا، اور پیغام میں وہ مطہر صحف کو بیان کرے گا. اب صحف میں قرآن بھی آتا ہے، صحف میں نبی کا وصی بھی آتا ہے، ایک ایسا صحف جو پاک و پاکیزہ ہے. فرمائے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. اب جب بینہ آتا ہے تو امت میں تفرقہ آتا ہے. جب تک رسول تھے تفرقہ نہیں تھا. جیسے رسول خدا مسلمانوں کے درمیان سے چلے گئے آپ کو تفرقہ نظر آتا ہے، کیونکہ مسلمان اسی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جو نبی بینہ دے کر گئے تھے وہ بینہ کیا تھا. ہم نے کہا وہ بینہ مثلا علی ابن ابی طالب تھے. اب تفرقہ بنا رسول خدا کے جانے کے بعد، امت کوئی کسی کے پیچھے لگا، کوئی کسی کے پیچھے لگا. تو اب آواز آتی ہے پہلا جو بینہ تھا وہ ان کے لیے تھا جو اہل الکتاب تھے، لیکن دوسرا جو تفرقہ بنا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، یہاں بینہ ان کے لیے ہے جن کو تو نے کتاب دی. اب مراد مسیحی نہیں ہے، مراد یہودی نہیں ہے، یہ دوسرا بینہ ہے حبیب جو تم دے کر جا رہے ہو. کہ فرمایا رسول خدا نے 1999 دعائیں کی، اللہ نے ہر دعا کو قبول کیا، لیکن خدا نے کہا حبیب ایک دعا قبول نہیں ہوگی. وہ دعا یہ تھی کہ پروردگارا میری امت کو علی پر متحد فرمانا. فرمائیے سنت ہے، انبیاء ہے، استدراج، سنت استدراج پروردگار عالم. اے حبیب امت متحد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں امت کا امتحان لوں گا. اب لوجیکلی جب تم دلیلیں دے رہے ہو، یہ امت کا انتخاب ہے کہ جس کا ہاتھ بلند کر کے تم نے اعلان کیا تھا، امت اس کے پیچھے جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ یہاں سے امت میں تفرقہ شروع ہو جاتا ہے. فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. آخر میں جو مشہور مسلمان حدیث پڑھتے ہیں اور اس روایت کو سناتے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اب جب امت میں تفرقہ ہوگا، کامیاب وہ ہو جائیں گے جو اس بینے پر ایمان لائیں گے، اور صرف ایمان نہیں لائیں گے، عمل صالح کریں گے. اور یہ لوگ جو عمل صالح کریں گے اولئک خیر البریہ، ان کا لقب ہے یہ خیر البریہ ہوں گے. اور رسول خدا کا فرمان ہے یا علی دو لوگ میرے جانے کے بعد دو گروہ بن جائیں گے، ایک شر البریہ ہوں گے، ایک خیر البریہ ہوں گے. اور فرمایا یا علی انت وشیعتک خیر البریہ. اے علی یا علی تو اور تیرے شیعہ خیر البریہ ہے. کبھی ابو ذر کو دیکھ کر کہتے تھے یا علی یہ تیرا شیعہ ہے. کبھی عمار کو دیکھ کر کہتے تھے یا علی یہ تیرا شیعہ ہے. یہ لفظ شیعہ علی کے زمانے سے رسول کی زبان سے ادا ہوا تھا. فرمایا دو لوگ بنیں گے شر البریہ اور خیر البریہ. میرے جانے کے بعد جو تیرے لشکر میں ہوں گے یا علی وہ خیر البریہ ہوں گے. اور ان کی جزا کیا ہوگی؟ اب آیت کا شروع اور اینڈ سنو جو اکثر مسلمان پڑھتے ہیں. فرمایا جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا اپنے رب کے ہاں یہ ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار. اللہ ان کو جنتیں عطا کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، جو ہمیشہ اس جنت میں باقی رہیں گے. رضی اللہ عنہم. اب سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کن سے راضی ہے؟ جو خیر البریہ ہیں، جنہوں نے صرف ایمان نہیں لایا، ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کیا ہے. رضی اللہ بننے کے لیے صرف ایمان لانا ضروری نہیں ہے، ایمان کے بعد اس ایمان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. وہ کیسے رضی اللہ بن سکتا ہے جو شراب کی حالت میں پکڑا جائے؟ ایمان ہو تو عمل صالح ہو. وہ کیسے رضی اللہ بن سکتا ہے جو صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا دے؟ قرآن کی آیت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا، جہاں جہاں لفظ ایمان ہے وہاں وہاں لفظ عمل ہے. وہ ایمان ایمان نہیں رہتا جس ایمان میں عمل نہ ہو. اگر محمد کا کلمہ پڑھا ہے تو محمد کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہوگا. فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم. یہ وہ خیر البریہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے. ورضوا عنہ، جو اپنے رب سے راضی ہے.
اور اگر اس رضایت کو دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں آ جاؤ. جب حسین کا سر سجدے میں تھا تو جملہ یہی تھا رضن برضا و تسلیما لامرے، اور مد مقابل آیت کے رہی تھی یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے حسین تیرا رب تجھ سے راضی ہوا اور تو اپنے رب سے راضی ہو جا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. تو جو براءت کو نہ سمجھے، براءت ایک سسٹم ہے. یہ سسٹم یہ ہے کہ تجھے اس ظلم سے، اس سسٹم سے جدا ہونا ہے، اور یہ سسٹم انفکاک کرتا ہے. مثلا حق و باطل کو جدا کرتا ہے. براءت چھانٹی کا نام ہے. براءت ناخالص چیزوں کو نکالنے کا نام ہے. اگر امام حسین کربلا نہ جاتے تو براءت ہونی نہیں تھی. اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوتا برات کیسے ہوتی؟ اگر رسول اپنی نبوت کا اعلان نہ کرتے تو سارے تو ایک ساتھ ملے ہوئے تھے نا. لیکن جیسے نبوت بیچ میں آئی آپ نے دیکھا چھانٹی ہونا شروع ہو گئی. یہ مومن ہے، یہ مسلم ہے، یہ چھانٹی کا نام ہے. اور فرمایا یہ اللہ کی سنت استدراج ہے. جب حضرت عیسیٰ گئے، اب مسلمان پڑھے نا کہ 1/3 آف قرآن ذکر بنی اسرائیل کیوں ہے. بارہ اپنے ممبر سے کہ جو کہا کہ 1/3 آف قرآن بنی اسرائیل کا ذکر کیوں ہے. جو قرآن مسلمانوں کے لیے نازل ہوا، لیکن خدا بار بار انبیاء آئے گزشتے کی سنتوں کو دکھا رہا ہے اور سنا رہا ہے، اور ان کے اوپر کون سے عذاب آئے اور کون سے امتحانات ہوئے. اے مسلمان پڑھ واعتبروا یا اولي الالباب. یہ قرآن تیری عبرت کے لیے ہے کہ سیکھو کہ میں نے امت آئے گزشتہ اور پچھلی امتوں سے کون سے امتحان لیے تھے. تم آسمان سے نہیں اترے کہ تیرا رب تجھ سے امتحان نہیں لے گا. اے محمد اگر میں نے عیسیٰ کی امت سے امتحان لیا، موسیٰ کی امت سے امتحان لیا، تو میں تیری امت سے بھی امتحان لوں گا. جب عیسیٰ دنیا سے جاتے ہیں تو اپنے نائب کا اعلان کر کے جاتے ہیں جن کو پطرس یا شمعون کہا جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور آتا ہے جس کو پولس کہا جاتا ہے. آج اکثریت کرسچنز کی کس کو مانتی ہیں؟ پولس کو مانتی ہیں. اس کی بتائی ہوئی کتابوں پہ عمل کرتی ہیں. اور جبکہ جناب شمعون کہہ کر گئے تھے جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو یہ سب سے بڑا منافق ہے. اور یہی چیز آپ آتا ہے حضرت موسیٰ کے لیے جب ہارون کا اعلان کر کے جاتے ہیں 40 دن کا فاصلہ ہوتا ہے اور امت کس کے پیچھے چلی جاتی ہے؟ سامری کے پیچھے چلی جاتی ہے. اور یہی امت رسول میں ہوتا ہے. جب رسول خدا یہاں سے پردہ پوش ہو کے چلے جاتے ہیں تو امت کہاں چلی جاتی ہے؟ سقیفے میں چلی جاتی ہے. پر مسلمان کو سوچنا ہے جو پروردگار عالم نے امتحانات ان امتوں سے لیے ہیں، کیا پروردگار عالم یہ امتحان مجھ سے نہیں لے گا؟ فرمایا اے انسان اگر تجھے محمد کی امت پہ چلنا ہے تو یہ بات یاد رکھنا. یہ بینہ کس طرح ہے؟ کسی نے پوچھا مولا جب آپ غیبت میں چلے جائیں گے تو ہمارے لیے بینہ کون ہے؟ فرمایا بینہ ایک مومن بھی بن سکتا ہے. جب ہم غیبت میں چلے جائیں تو ہمارے چاہنے والے مومنوں سے ہمارے نور کو لیا کرو. امام مثال دیتے ہیں، امام فرماتے ہیں ہم ہیں سورج کی طرح اور ہمارے چاہنے والے مومن ہیں چاند کی طرح. یہ اس زمانے میں مولا کہہ رہے ہیں جب ٹیکنالوجی آئی نہیں تھی، جب سائنس آئی نہیں تھی. آج سائنس میں ثابت ہوا ہے کہ چاند کا جو نور ہے وہ اپنا نہیں ہوتا. یہاں پر میں مرجعیت کی سب سے بڑی دلیل دینے والا ہوں امام کے اس کلام سے. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں وہ ہیں چاند کی طرح، ہم ہیں سورج کی طرح. جب سورج ہوتا ہے تو چاند نہیں ہوتا. جب سورج ہوتا ہے تو چاند نہیں ہوتا، کیونکہ سورج کی روشنی اتنی ہے نہ چاند کی ضرورت ہے نہ ستاروں کی ضرورت ہے. اور جب سورج ڈھل جاتا ہے مطلب جب سورج غیبت میں چلا جاتا ہے، جب امام غیبت میں چلا جاتا ہے تو تم نور کس سے لیتے ہو؟ چاند سے لیتے ہو. اور میں جب ہم نہ ہوں تو ہمارے بعد نور علماء سے لیا کرنا. علماء کس طرح ہے؟ چاند کی طرح ہے، اور ان کا نور ان کا اپنا نہیں ہے، یہ نور سورج کا نور ہے. عالم صرف اس نور کو انعکاس کرتا ہے، اس نور کو لیتا ہے. عالم ایک آئینہ ہے جو نور محمد اور آل محمد کو تم تک پہنچاتا ہے. تو وہ لوگ جو تقلید اور اجتہاد کے مخالف ہیں ان سے پوچھو وہ سورج جو سورج امامت تاج پردہ غیب میں ہے، تجھے اگر وہ علم مل رہا ہے تو کس چہرے سے مل رہا ہے؟ کبھی خمینی کی صورت میں ملتا ہے تو کبھی حسینی کی صورت میں ملتا ہے. وعجل فرجہم. فرما یہی تعجیل فرج تو امام کے لیے آپ نے کہا وعجل فرجہم. سوال کیا گیا کہ مولا یہ اختلاط کیوں ضروری تھا؟ اختلاط حق و باطل
کل میں نے امام کی روایت پڑھی کہ غیبت کے زمانے میں مخلوط ہو جائے گا حق و باطل، تھوڑا سا کلچر ویسٹرن، تھوڑا سا کلچر اسلامی کلچر ہو جائے گا۔ فرمایا اس اختلاط میں تیرا فائدہ بھی ہے اور اس اختلاط میں کچھ کام شیطان بھی کرتا ہے۔ وہ کون سے کام کرتا ہے؟ فرمایا وہ تیرے اندر آتا ہے اور تجھے اپنے سسٹم ظلم میں جکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہ میں نے کل چھوٹی سی مثال دی اشراف گری کا سسٹم۔ اللہ نے کہا کہ تم کافروں کے ساتھ اختلاط میں آ جاؤ، اور ان کا جو اخلاق ہے اللہ نے ان کو ادھار پہ دیا ہے، وہ بھی اس لیے دیا تاکہ تو کافروں کے ساتھ رہ سکے۔ لیکن یہ شیطان پوری یہ سسٹم ظلم پوری کوشش کرتا ہے کہ اس جوان کو الہی سسٹم کی طرف نہ جانے دے۔ کیسے کوشش کرتا ہے؟ آج کا جوان اگر موبائل پر مثلاً صحیفہ سجادیہ کو پڑھنا چاہے تو گوگل پہ بہت سرچ کرنا پڑتا ہے اسے۔ آج کا جوان اگر قرآن کی تفسیروں کو اردو میں پڑھنا چاہے اسے بڑی زحمت ہوتی ہے اور میسج آتے مولانا کوئی اچھی سی تفسیر بتائیے۔ یہاں تک کہ دعائے مکارم الاخلاق صحیفہ سجادیہ امام زمانہ کی بتائی ہوئی دعاؤں کو اگر اسی موبائل میں جوان ڈھونڈنا چاہتا ہے اسے نہیں ملتی۔ لیکن یہی جوان اگر کوئی فحش فلم دیکھنا چاہے کتنا ایزی اویلیبل ہے اس کے لیے۔ آپ سسٹم میں ظلم کو دیکھیے، کیا ہم برات کر رہے ہیں سسٹم سے؟ ہمارا مال امام کن چیزوں پہ لگ رہا ہے؟ کہ قرآن کی آیت ہے لفظ کافہ استعمال کیا کہ جس طرح دشمن نظام ظلم کو بڑھا رہا ہے اگر تو بھی بالکل اسی طرح نظام حق کو نہیں بڑھائے گا۔ اگر انڈیا نے ایٹم بم بنایا تو پاکستان نے بھی ایٹم بم بنایا نا۔ اگر تو اپنے اندر قوت مدافعت کو پیدا نہیں کرے گا کیسے تو سسٹم کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ زمانہ جو پرنٹنگ کا زمانہ تھا وہ چلا گیا۔ آج کا جوان موبائل کو استعمال کرتا ہے، ڈھونڈنے سے بھی اس جوان کو صحیح پہ سجادیہ نہیں ملتا۔ کوئی ایسی اپلیکیشنز ہم نے نہیں بنائی اردو میں کہ یہ جوان اپلیکیشنز کو پڑھے، لیکن دوسری طرف نظام ظلم میں چلے جاؤ، اس نے کتنی چیزیں اس جوان کے لیے فراہم کی ہیں۔ آج کا جوان جب اہل بیت کے سسٹم میں آتا ہے بس مجلسیں پڑھنا تو سسٹم نہیں ہے، جب تک تو اس سسٹم کو کریٹ نہیں کرے گا، ایک ایسا سسٹم جس سسٹم کے ذریعے یہ آسانی سے حلال تک اس کی رسائی ہو، جس طرح اس زمانے میں بڑی آسانی سے حرام تک اس کی رسائی ہے۔ یہ کوئی بات ڈھکی چپی نہیں ہے۔ یہ جوان اگر شادی کرنا چاہے کتنی رکاوٹیں ہیں، یہ حلال کام کے پیچھے جاتا ہے تو 10 رکاوٹیں اس کے سامنے آتی ہیں، لیکن یہی شخص اگر زنا کرنا چاہے تو اسے ایک فون کال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ حلال کے پیچھے جاتا ہے اسے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن یہ حرام کے پیچھے جاتا ہے حرام اس کے لیے دروازے پر اویلیبل ہوتا ہے۔ اگر یہ نیٹ پہ فحش و فحاشت کے پیچھے جائے تو ایک بٹن دبانے کی زیر لگتی ہے، لیکن یہی جوان اگر علم کے پیچھے جاتا ہے تو یہ کمی ہے، کیونکہ ہم نے اس سسٹم کو ہم صرف زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ مجھے بے موالاتکم، موالات علی کیا ہے، ولایت علی کیا ہے؟ ولایت علی وہ سسٹم ہے جس سسٹم میں بڑی آسانی سے گنہگار اور بن سکیں۔ تم ایسا سسٹم بناؤ۔ ہم نے صرف مجلس کو، امام بارگاہ کو اور اسلامی کلچر کو امام بارگاہ تک محدود کر دیا کہ نام علی کا لیتے ہیں لیکن اندر میں قارونیت بھی ہے، فرعونیت بھی ہے، شمریت بھی ہے۔ برات کا مطلب یہ ہے تو کمپلیٹلی اس سسٹم سے دور ہو جا کہ جس طرح حسین مدینے سے چلے تھے اور کربلا پہنچے، حسین کا پہنچنا اور حسین جتنا جتنا قریب ہوتے جا رہے تھے اتنی اتنی چھاٹی ہوتی جا رہی تھی کون حسینی ہے۔ جب تک مدینے میں تھے تو 10,000 خط آئے، 10,000 حسینی تھے، اور جب کربلا میں پہنچے تو 72 حسینی تھے۔ یہ وہ سسٹم ہے براءت ہے کہ مومن دیکھ تو اس سسٹم میں کہاں جی رہا ہے، اور تم نے حسین کے سسٹم کو کتنا مضبوط کیا۔ آج مقابلہ کرنا ہے تو کیسے مقابلہ کرے گا؟ اسی دیسی سسٹم کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ دشمن اتنا آگے نکل گیا۔ آج میرے جوان کو کپڑے بھی پہننے ہیں تو وہ اسے بتاتا ہے کہ تجھے کپڑے کون سے پہننے ہیں۔ آج میرے جوان کو کھانا کھانا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے تیرے لیے کون سا کھانا اچھا ہے۔ آج میرے جوان کو کولڈ ڈرنکس پہننی ہے تو وہ بتاتا ہے تیرے لیے کون سی کولڈ ڈرنک اچھی ہے۔ آج اس خاتون کو فیشن کرنا ہے، کوئی کریم بھی لگانی ہے تو وہ اسے بتاتا ہے تجھے کون سی کریم لگانی ہے۔ آج یہ ننھا سا بچہ اس دنیا میں آیا نہیں، وہ تیرے لیے پلاننگ کر کے بیٹھتے ہیں، یہ آئے گا تو کس اسکول میں پڑھے گا، کون سے ایجوکیشن سسٹم میں جائے گا، وہ تیرے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک انہوں نے تیرے لیے پلاننگ بنائی۔ یہ پلاننگز تو حسین کربلا میں تجھے بتا کر گئے تھے، لیکن ہم نے حسین کو ایک امام بارگاہ میں بند کر دیا ہے۔ ہم اس حسین کو اپنے گھروں میں جانے نہیں دے رہے، ہم اس سیدہ زینب کو اپنے گھر میں آنے نہیں دے رہے۔ میرا حسین بس امام بارگاہ میں بند ہے۔ ارے لاکھوں روپیے لگاؤ مجالس پر، لیکن اگر یہ مجلس میرے وجود میں، میرے گھر میں نظر نہ آئے،
صرف حسین کا بینر امام بارگاہ کی دیواروں پہ نظر آئے، لیکن میرا بچہ جو ٹی شرٹ پہنے اس پر اسپائڈر مین کا فوٹو ہو، تو وہ تیرے لیے سسٹم کریٹ کرتا ہے۔ اگر تو نظام براءت میں آنا چاہتا ہے، براءت یعنی کمپلیٹلی اس سسٹم سے دور ہو جا جو سسٹم تیرے وجود میں فسق و فجور کو پیدا کرتا ہے، جو سسٹم تیرے وجود میں اشراف گری کو پیدا کرتا ہے، جو سسٹم تیرے وجود میں رفاہ کو لاتا ہے، جو اس سسٹم کی طرف جا جو حسین کا سسٹم ہے، جو سسٹم تیرے وجود میں جذبہ ایثار کو پیدا کرتا ہے، جو سسٹم تیرے وجود میں انسانیت کو پیدا کرتا ہے۔ کسی عالم نے کہا کہ جناب علی اصغر کے لیے پانی مانگنا حسین کے لیے کیوں ضروری تھا، جبکہ حسین کے پاس علم غیب تھا، یا جانتے تھے یہ ظالم مجھے پانی نہیں دیں گے؟ فرمایا حسین نے پانی مانگ کر دنیا کو بتایا یہ مسلمان تو دور، یہ اسلام اور انسانیت سے بھی نیچے گر چکا ہے، کیونکہ کسی جنگ میں بھی عورتوں پر اور بچوں پہ ظلم نہیں کیا جاتا، اور کربلا میں انہوں نے ظلم کر کے بتایا کہ حسین کے مقابلے میں آنے والے مسلمان تو دور بلکہ انسان بھی نہیں تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم۔ تو اس سسٹم کا ایک پلر یہ ہے، اگر تو اہل بیت کے سسٹم کو بڑھانا چاہتا ہے تو انسان سوچ، رسول خدا کی حدیث انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی لن یفترقا حتی یغری علی الحوض، یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے حوض پر میرے ساتھ آ کر ملیں۔ اب جب تک تو لوجیکل ہو کے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، انی اکرہ، میں پسند نہیں کرتا، ان اکون من السبابین، کہ علی کا جانے والا گالیاں دے۔ اس سسٹم میں گالی نہیں ہے، اس سسٹم میں لاجک ہے۔ ظہر عاشور امام حسین جا رہے ہیں، لاجک سے بات کر رہے ہیں۔ چھٹے امام کا صحابی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، وعجل فرجہم، امام کا فرمان ہے جو شیطان ہے وہ امام المتعصبین و سلف المستکبرین ہے۔ شیطان بھی اپنا سسٹم چلاتا ہے۔ جب تک تو دونوں سسٹموں کو نہیں سمجھے گا، سسٹم ولایت، سسٹم براءت، براءت کس سے کرنی ہے یہ بھی تجھے سیکھنا ہے، اور سسٹم ولایت میں آ کر مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمارے ممبر سے صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ مومن کی نشانی کیا ہے، ہاں مجمع بابا کرتا ہے، ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ مثلا مشرک کسے کہتے ہیں۔ یہ تمام تب حکومت آئے خلفاء میں رہا کہ لوگوں کو یہ بتاؤ مومن کیا ہوتا ہے، لیکن یہ نہ بتاؤ مشرک کون ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر بتاؤ کہ مشرک کون ہوتا ہے یہ شرک سے دور ہو جائیں گے۔ یہ بتاؤ نماز ہوتی ہے، یہ بتاؤ روزہ ہوتا ہے، یہ بتاؤ حج ہوتا ہے، یہ بتاؤ عزاداری کرو، یہ بتاؤ ماتم کرو، لیکن یہ نہ بتاؤ شرک کیا ہوتا ہے۔ ان کو یہ بتاؤ خدا کیا ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ نہ بتاؤ شیطان کیا ہوتا ہے۔ ان کو یہ بتاؤ علی کیا ہوتا ہے، لیکن یہ نہ بتاؤ امیر شام کیا ہوتا ہے۔ جب دونوں پہلو، آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے، خبردار کیا جاتا ہے کہ تمہیں مثلا مثال دے رہا ہوں مشاجرات صحابہ میں نہیں جانا، خبردار کیا جاتا ہے اپنی ہسٹری کو ٹچ نہیں کرنا، بس نماز پڑھو، بس روزہ رکھو، لیکن دوسری طرف جانے نہیں دیا جاتا۔ کیوں نہیں دیا جاتا؟ فرمایا کیونکہ اگر تم لاجیکل بحث کرو گے نا تو شیطان لوگوں کے دلوں میں تعصب کو پیدا کرتا ہے۔ امام المتعصبین ہے قرضاوی، اہل سنت کا بہت بڑا عالم، یہ قطر جا کے رہا، اس کی تیسری بیوی تھی، اس نے اس سے طلاق لی بلکہ بھاگ گئی وہاں سے۔ قرضاوی کے جملے ہیں، کہتا اتحاد بین المسلمین اہل سنت کے فائدے میں نہیں ہے، یہ شیعوں کے فائدے میں، کیونکہ اگر اتحاد ہوگا تو یہ اپنی محفلوں میں لوجیکل باتیں کریں گے، ہاں؟ لیکن اگر تعصب کی آگ کو تم بھڑکاؤ گے پھر ہم شیعوں کو مار سکتے ہیں۔ یہ بار بار تعصب کی آگ کو کیوں بھڑکایا جاتا ہے؟ کیونکہ میدان تعصب میں آپ کبھی بھی لوجیکل بات کسی کی نہیں سنتے، لیکن اگر اتحاد کا ماحول ہو، شیعہ بھی مجلس میں آئے، سنی بھی مجلس میں آئے، سارے مسلمان آپس میں بیٹھ کے ایک ہسٹوریکل بات پہ لوجیکلی گفتگو کریں تو کسی نہ کسی نتیجے پہ تو پہنچیں گے نا، کیونکہ دین میں تعصب نہیں۔ اللہ نے بندے کو عقل دی، عقل سے آ کر بات کریں، لیکن شیطان یہاں پر کیا کرتا ہے؟ تعصب کو پیدا کرتا ہے۔ آپ جب بھی حق و حقانیت کی بات کریں گے ان کو اتنا ڈرایا جاتا ہے، اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ اگر کوئی اپنا ان کا بچہ ان سے سوال کرتا ہے تو فوراً ٹیک کیا لگتا ہے؟ شیعہ بن گئے ہو۔ ہم تو دور، طارق جمیل جیسے بندے کو انٹرویو دینا پڑا، میں شیعہ نہیں بنا ہوں، اتنا ڈرایا جاتا ہے، شیعہ بن گئے ہو، شیعہ بن گئے ہو، محمد علی مرزا شیعہ بن گئے ہو، مولانا اسحاق شیعہ بن گئے ہو، کوئی سوال کرے شیعہ بن گئے ہو۔ تو میں نے کم از کم یہ تو ثابت ہو گیا جہاں جہاں حق کی بات آتی ہے وہاں وہاں تجھے لفظ شیعہ یاد آتا ہے۔
تو مسلمان کو سمجھنا پڑے گا مجھے کس جگہ پہ مجھے کیوں بحث و مباحثے سے روکا جا رہا ہے، میری فکر کو کیوں تالے لگائے جا رہے ہیں۔ قرضاوی جیسا مولوی کہتا کہ اتحاد بین المسلمین شیعوں کے فائدے میں، اور واقعاً آج تک جتنی اتحاد بین المسلمین کی تنظیمیں بنی وہ شیعوں نے بنائی ہیں، ایک بھی تنظیم غیر نے نہیں بنائی، سعودی عرب نے نہیں بنائی، ابو ظبی نے نہیں بنائی، جتنی تنظیمیں، جس مسلمان طبقے نے سب سے زیادہ کوشش کی کہ مسلمان آپس میں ملیں بیٹھیں وہ شیعوں نے کوشش کی، سب سے بڑی تنظیمیں شیعوں نے بنائی۔ کہتے ہمارے نقصان میں ہے، جب اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ تم نے اپنے شوہر کو چھوڑا کیوں، کہ دن رات ہمارے گھر میں موساد جو انٹیلیجنس ایجنسی اسرائیل کی ان کے لوگ آتے تھے، دن رات یہ لوگ آتے تھے کہ مسلمانوں کو لڑانا کیسے آئے، داعش کو بنانا کیسے آئے، مسلمانوں میں تفرقہ کیسے ڈالنا ہے۔ آج تک مسلمان نے نہیں سوچا اتنی مخالفت مسلمان کو مسلمان سے کروائی جاتی ہے، اتنی نفرت یہودیوں سے کیوں نہیں دلائی جاتی، اتنی نفرت اسرائیل سے کیوں نہیں دلائی جاتی، اتنی نفرت امریکہ سے کیوں نہیں دلائی جاتی؟ کیونکہ دشمن جانتا ہے اگر میں ان کے وجود میں تعصب کو ڈالوں گا تبھی مسلمانوں کو توڑ سکتا ہوں۔ اب سنیے، ابن ابو الاوجاع نقل کرتے ہیں، جناب مفضل میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، یہ طریقہ ہے محمد اور آل محمد کا۔ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ایک بندہ آیا جو مشرک تھا، وہ جناب مفضل کے سامنے پروردگار عالم کو اور اللہ کی شان میں مثلا تثلیث کے قائل ہوتے ہیں، اجزاء الہی کے قائل ہوتے ہیں، ترکیب خداوندی کے قائل ہوتے ہیں، اس نے ایسی ایسی باتیں کی جناب مفضل کو غصہ آ گیا، اور غصہ آ گیا تو اس نے اس کو بہت برا بلا کہا۔ تو وہ شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مفضل اگر کوئی لاجیکل بات کرنی ہے تو مجھ سے کرو، میں یہ گالیاں نہیں سنوں گا، یہ برا بلا کہنا تمہارا نہیں سنوں گا، اگر مجھ سے کوئی کلام کرنا ہے تو کلام کرو، اگر واضح دلیل دو گے تو میں تیری دلیل کو مانوں گا۔ اور کہا مفضل اگر تو جعفر ابن محمد کا دوست ہے تو میں نے جتنی باتیں یہاں کی ہیں اس سے زیادہ باتیں ان کی خدمت میں کی تھی، لیکن انہوں نے مجھے اف تک نہ کہا، کہ اگر ان کے ماننے والے ہو تو اخلاق تیرے اندر انہی کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے نہ کبھی مجھ سے مجادلہ کیا نہ کچھ کیا، پہلے کمپلیٹلی میری بات کو سنتے تھے، سننے کے بعد مجھے مختصر مفید ایسی دلیل دیتے تھے کہ مجھے لاجواب کر دیتے تھے، کہ مفضل اگر تیرے وجود میں اخلاق ہے تو انہی کا اخلاق ہونا چاہیے، رفتار ہے تو انہی کی رفتار ہونی چاہیے۔ اب سنیے یہ اختلاط، امام سے پوچھا کہ مولا یہ جو ہم آپس میں اختلاط ہے نا کہ مسیحی، یہودی، مسلم، کافر، یہاں سے ویسٹرن ورلڈ میں لوگ جاتے ہیں اور اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ان کے وجود میں اتنا اخلاق ہے کیوں ہے، حالانکہ مسلم نہیں ہے، تو کل میں نے اس کا بتایا، لیکن اختلاط کے کچھ فائدے معصوم بتاتے ہیں، فرمایا جب تم ان کے ساتھ مختلط ہوتے ہو نا تیرے اندر امیونٹی پاور بڑھتا ہے۔ آپ کسی ایرانی شیعہ کے پاس جائیے، ایک سمپل ایرانی شیعہ، اور اس سے پوچھئے مثلا خلافت کی بحث، فدق کی بحث، مختلف چیزیں ان کو پتہ نہیں ہے، اور پاکستانی شیعہ سے آپ پوچھیں گے نا وہ زیادہ اویئر ہے۔ آپ اتنے اویئر کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ ایک مخلوط معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کے اندر مولا علی کا دفاع اور عقائد کا دفاع بنسبت عوام کی بات کر رہا ہوں، ہماری عوام میں یہ چیزیں زیادہ ہیں بنسبت ان کے، کیونکہ جب معاشرہ مخلوط ہوتا ہے آپ 24 گھنٹہ ڈیفنس سسٹم ہے، آپ کا نوجوان جتنا فیس بک پہ عقائد کی بحثیں کرتا ہے اتنا ایرانی نوجوان نہیں کرتا، کیونکہ جب اختلاط میں آپ آ جاتے ہیں تو آپ کے وجود میں ڈیفنس پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندہ اپنے بچے کو 24 گھنٹہ گھر میں بٹھا دے تاکہ میرا بچہ بیمار نہ ہو، 6 سال گزر جائیں کبھی گھر سے نکلنے نہ دے، اور جب 7ویں سال اس کو باہر نکالے گا وہ فوراً بیمار ہو جائے گا۔ تو اسی لیے امریکن پریشان تھے کہ ہم عراق جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، عراقی بچے مٹی میں گھومتے پھر رہے ہیں، یہ بیمار نہیں ہو رہے ہیں، کیوں؟ وہ اتنا ان کچرے میں گھوم پھر کے ان کا امیونٹی پاور کیا ہو گیا تھا، مضبوط ہو گیا تھا۔ اور یہ رپورٹ آئی جن ملکوں میں سب سے زیادہ صفائی ہے کرونا وہاں سب سے زیادہ ہے، اور جو گدلے میلے سے ملک ہیں خدا نہ خواستہ پاکستان بھی ان میں ہے، تو یہاں کرونا سب سے کم تھا، کیونکہ امیونٹی پاور ان کا بہت ویک تھا، اور یہاں پہ امیونٹی پاور ان چیزوں میں رہ کے غریبوں کا مدد ہو گیا تھا۔ تو جب اختلاط میں بندہ رہتا ہے تو اس کا جو ایمانی امیونٹی پاور ہے، جذبہ ایمانی ہے، وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، کہ قرآن کہتے ہیں یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، یہ صیغہ مضارع ہے کہ وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے ہیں، تمہارے عورتوں کو اسیر بناتے ہیں، فی ذالکم بلاء من ربکم، اس میں پروردگار عالم کی بلا بھی ہے۔ لیکن اے مومن تم یہ دیکھو جب دشمن نے تیرے اوپر ظلم کیا
تجھے قتل کیا، تیرے بچوں کو مارا. آج بتاؤ تمام تر امت مسلموں میں اگر کوئی مضبوط ہے تو وہ کون ہے؟ مثلا شام پہ حملہ ہوا، اس کے نتیجے میں شیعہ مضبوط ہوئے یا کمزور ہوئے؟ اب مضبوط ہوئے. عراق پہ حملہ ہوا، اس سے شیعہ مضبوط ہوئے یا کم ہوئے؟ مضبوط ہوئے. لبنان میں اسرائیل نے حملہ کیا، شیعہ مضبوط ہوئے یا کمزور ہوئے؟ مضبوط ہوئے. اس وقت جو شیعوں کی فورسز بن چکی ہیں اتنے حملے کرنے کے بعد، وہ تمام تر فورسز مضبوط ہیں یا کمزور ہیں؟ تو یہ مت سمجھو جب تیرے اوپر حملہ ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے. دشمن جتنا حملہ کرتا ہے، تبھی کہا کہ اللہ شہداء کے خون میں برکت عطا کرتا ہے. دشمن شاید یہ سمجھے گا میں ایک حسینی کو مار دوں گا، کل کوئی اور حسینی پیدا نہیں ہوگا. خدا اس خون میں اتنی برکت عطا کرتا ہے کہ کربلا میں ایک حسین شہید ہوئے تھے اور اس خون کے صدقے میں لاکھوں حسینی اب تک شہید ہو چکے ہیں، پیدا ہوئے ہیں. فکر حسینی بلند ہوئی ہے. تو ایک تو یہ جو نظام اختلاط ہے یہ تیرے وجود میں امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرتا ہے، تیرے اندر امیونٹی پاور کو مضبوط کرتا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی یاد رکھنا، اس اختلاط میں ایک نقصان بھی ہے. ایسے مت سمجھو کہ شیطان اس سسٹم میں چپ بیٹھے گا، وہ تیرے اندر بھی نظام ظلم کو مضبوط کرے گا. کہا کہ حق کا نظام یہ تھا کہ تیرے اندر توحید کو مضبوط کرے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کا کلمہ پڑھو اور کامیابی کے میدان میں آگے بڑھو. لیکن شیطان کا کلمہ یہ نہیں. الہی سسٹم تجھے اللہ کا عابد بناتا ہے. شیطانی سسٹم اور شیطان کا نظریہ یہ ہے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اپنی عبادت کرنی. منیت، انانیت کے سسٹم کو مضبوط کرتا ہے. اور آج یہ سسٹم بڑا ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بارہا میں کہہ چکا ہوں، یہ ممکن نہیں کہ میں شیطانی سسٹم میں رہ کر الہی پیغام کو بڑھاؤں. امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آج جو سسٹم تبرج کہ ہر بندہ خود کو دکھانا چاہتا ہے. نام حسین کا لیتا ہے، نام امام زمانہ کا لیتا ہے، لیکن دکھانا کس کو؟ بندہ بس اسی چیز کے پیچھے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ فیس بک کے لائک مل جائے. اب کچھ بھی کروں بس مجھے لائک مل جائیں، میرے فالوور بن جائیں. اگر کسی کو گالی دینے سے میرے فالوور بنتے ہیں بنے، اگر بدن کو عریان کرنے سے فالوور بنتے ہیں بنے، اگر فحاشی میں جا کر فالوور بنتے ہیں بنے. کیونکہ وہی سسٹم جو سسٹم ظلم ہے، جو صرف بندے کو چاہتا ہے تیرے اندر انانیت اور منیت پیدا ہو جائے، میں دیکھا جاؤں. اب اس دکھنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا ہے کروں گا. اور ایک طرف سسٹم حسین ہے کہ جتنا چھپا سکتا ہے چھپا. شیطان کہتا ہے جتنا دکھا سکتا ہے دکھا، مال دکھا، دولت دکھا، امیری دکھا، اپنی گاڑی دکھا، اپنے گھر دکھا، بیٹی کی شادیاں کر تو دکھا لوگوں کے تیرے پاس کتنا ہے. اور سسٹم علی کا ہے کہ رات کے اندھیروں میں چھپا چھپا کے دے رہے ہیں. 3 دن تک کوفے کے یتیموں کو پتا نہیں تھا کہ رات کے اندھیرے میں تقسیم کرنے والے کون تھے. ایک چھپانے والا سسٹم ہے، ایک دکھانے والا سسٹم ہے. یہ حسین کا نام بھی لے رہا ہے تو دکھا دکھا کر، شہرت پرستی، انانیت کہ بس میں دیکھا جاؤں. اور افسوس تو تب ہوتا ہے مجھے نہیں ملتا سوائے کربلا، اور وہ بھی کیونکہ ظلم کا سسٹم تھا اور بی بی مجبور تھی ان خطبوں کے دینے پر. بقائے سسٹم کی بات تھی. لیکن اس کے علاوہ آپ مجھے دکھائیے کہ ایون دین کی تبلیغ کے لیے بھی پوری زندگی میں سیدہ لوگوں میں آئی ہوں اور سیدہ نے لوگوں میں آ کے خطبے دیے ہوں. ہاں جب حق کی لینے کی بات تھی، ولایت کے دفاع کی بات تھی، مجبور کیا جاتا تھا تو بی بی جاتی تھی صرف یہ بتانے کے لیے. یہاں تک ملتا جب بی بی اس دربار میں جا رہی تھی سیدہ، تو بی بی نے کچھ عورتوں کو اپنے پیچھے رکھا تھا. کہا کیوں رکھا؟ کہ جب سیدہ جا رہی ہیں تو سیدہ کے جو قدموں کے نشان ہیں وہ بھی مٹ جائیں. جب اس بی بی سے پوچھا جاتا ہے عورت کا عظیم ترین مقام کون سا ہوتا ہے، تو بی بی کیا فرماتی ہیں؟ جب عورت اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے. اور آج حسین کا نام لیا جا رہا ہے. شیعہ لڑکی حجاب میں آتی ہے، فیس بک پہ بیٹھ جاتی ہے، انسٹاگرام پہ بیٹھ جاتی ہے، اپنی اداؤں سے اپنے فالوورز کو بڑھا رہی ہے. کہہ رہی ہے مولانا میں تو حجاب میں آتی ہوں. تم کس سسٹم کو فالو کر رہی ہو؟ یہ سسٹم جو تبرج جاہلی کا سسٹم تھا، جس سسٹم نے مولا علی گریہ کر رہے تھے کہ جب عورت گھر سے باہر آتی ہے اور جب لیڈنگ پوزیشن پہ آتی ہے تو پھر جنگ جمل رونما ہو جاتی ہے.
اس کو فجور کیسے بڑھتا ہے؟ اسی سسٹم کے ذریعے سے میں پیغام حسین کو بڑھانا چاہ رہا ہوں. نوح خانوں کی ٹیمیں بن رہی ہیں، لڑکیاں نوحیں پڑھ رہی ہیں. کیا حسین سے درد ہے یا اپنی انانیت، اپنی محبت، یا اپنے فالوور کو بڑھانا ہے؟ اس کو خوشی یہ ہوتی ہے کہ میں نے نوحہ پڑھا، یا خوشی یہ ہوتی ہے کہ میرے 50,000 فالوور ہیں؟ اس نے پوری زندگی میں ایک کوشش نہیں کی. اگر تجھے 70,000 لوگوں کے لائک مل جائیں، اگر تو کوشش کرتی تجھے ایک لائک جناب سیدہ کا مل جاتا، ایک لائک جناب زینب کا مل جاتا. مردوں میں بیٹھ کر خواتین آ کے خطابات ادا کر رہی ہیں. پوچھے خود سے کہ میں نے دین پڑھا ہے، یہ دین کی کس شک میں تجھے اجازت ہے کہ تم اس طرح باہر نکلو؟ کیا اتنی ضرورت ہے کہ علماء کم ہو گئے ہیں کہ اب خواتین میدان میں آ کے لوگوں کو بتائیں گی کہ دین کیا ہوتا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ اور ابھی تو ایک خاتون نے، میں نے حیرت ہوئی مجھے. اب بتاؤں گا کہ ایک سسٹم کون سا ہے جس سسٹم کے مقابلے میں امام حسین نکلے تھے. کہ کہیں اسلامی حجاب یہ ہے کہ صرف اپنا ادھر تک حجاب کیا جائے جو نماز کا حجاب ہوتا ہے، چہرہ نکلا ہوا. یہ ایکسٹریمزم ہے جو اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں. سیدہ فاطمہ ایکسٹریمسٹ تھی، انتہا پسند تھی. بی بی زینب انتہا پسند تھی. بی بی معصومہ قوم انتہا پسند تھی. وہی پلورزم کا تصور کہ حق کو باطل کو جمع کرو، ایک ایسا دین کو پیش کرو. کہ مولانا زمانہ ایسا ہو گیا ہے، اگر تجھے زمانے کے ساتھ چلنا تھا پھر امام زمانہ کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ امام اس پورے سسٹم کو بدلیں گے. سوال یہ ہے تو اس سسٹم کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر امام زمانہ کو وہی امام حسین کا کام کرنا ہے، امام حسین نے کیا کیا؟ کربلا پہنچے، لوگوں کی چھانٹی کی نا. کربلا پہنچے، ہزاروں نے خط لکھے تھے، 72 نکلے امام حسین کے پاس آئے. جتنا حسین قریب ہوتے جا رہے تھے اتنا لوگ حسین سے دور ہوتے جا رہے تھے. جتنا حسین کربلا آ رہے تھے اتنے جو سیاہیاں تھیں، جو ظلمتیں تھیں، وہ حسین سے دور ہو رہی تھی، اور جو نورانی وجود رکھتے تھے وہ حسین کے قریب آ رہے تھے. یہ چھانٹی ہو رہی تھی کہ پتا چلے نورانی کون ہے اور ظلمانی کون ہے. رسول خدا فرمائی، رسول خدا نے اسلام مسلمانوں کو بنایا، اور جب علی کی ولایت کا اعلان کیا اب پتا ہونا تھا کہ کس کے وجود میں مقام تسلیم ہے. کتنے لوگ بچے؟ 4 5 6 7 بچے. ابو ذر ہے، مقداد ہے، سلمان ہے، زبیر ہے، چند لوگ ہیں جو علی کی ولایت کے پرچم کے نیچے آتے ہیں. اور یہی امام لوگوں کو حسن کے لیے تیار کرتے ہیں. ہر امام نے اپنے آنے والے کو تیار کیا. کس کے لیے تیار کیا؟ حسن نے لوگوں کو حسین کے لیے تیار کیا. مولا حسین نے امام زین العابدین کے لیے تیار کیا. امام زین العابدین محمد باقر کے لیے تیار کیا. واللہ اگر امام حسن کے لشکر میں یہ دیکھو گے کتنے شیعہ تھے جو مولا حسن کو بے حیثیت امام معصوم تسلیم کرتے تھے، 100 لوگ بھی نہیں ملیں گے. وہ بے حیثیت فرزند علی، بے حیثیت نواز رسول، بے حیثیت حکومت اور مال غنیمت کی لالچ میں امام حسن کے لشکر میں آئے تھے. جب یہ لقب دینا کہ اس نے تو ہمیں ذلیل کر دیا، جب یہ کہنا کہ جب خیمے میں امام حسن کے گئے کہ حسن نے صلح کر دی، اس پہ اگر کل وقت ملا تو امام حسن پہ تھوڑی گفتگو کروں گا، کہ حسن نے صلح کر دیا. ارے ہم تو آئے تھے تاکہ مال غنیمت کو لوٹے، اس کا مطلب ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. اتنی انویسٹ کر کے اپنے گھوڑوں کے ساتھ آئے، اپنے گھر سے خرچہ اور گندم اٹھا کر آئے تاکہ غنیمت سے ہمیں کچھ ملے گا. اب حسن نے صلح کر دی، اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ملے گا. کہ جو کچھ ہے لوٹو. پہلے امام حسن کے خیموں کو لوٹا. جب سب کچھ، یہاں تک کہ وہ پانی کا جو کوزہ تھا نا وہ بھی لوٹ کے چلے گئے. سسٹم دیکھو نا، برات نہیں ہے لوگوں میں. اس سسٹم فسق و فجور و مال دنیا کی محبت سے اور غنائم کی محبت سے ابھی تک یہ برات نکلی نہیں ہے. ایک شخص کہتا جب اندر گیا کوزہ ہر چیز لٹ چکی تھی، میری نگاہ حسن کے پاؤں کے نیچے مصلے پر پڑی، اور مولا حالت نماز میں کھڑے ہیں، یہ ملعون مصلہ کھینچتا ہے اور منہ کے بل امام حسن زمین پہ گر جاتے ہیں. یہ وہ سسٹم ہے جس سے امام تجھے دوری کروانا چاہتے ہیں. قرآن کی آیت ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. اے انسان، جن لوگوں نے ظلم کیا کبھی بھی ان کا ساتھ نہ دینا، کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ دینا. فَتَمَسَّسَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ. اور اگر تم نے ان کا ساتھ دیا تو اللہ ہمیشہ کے لیے تجھے جہنم کی آگ سے جلا دے گا. وہ سسٹم جو سسٹم ظلم ہے، اگر تم نے ظلم کا ساتھ دیا، اور یہ سسٹم ظلم جس کا نام آخر الزمان میں دجال رکھا گیا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ فِيهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے مومن، اے مسلم، تم نے اس سسٹم کا مقابلہ کتنا کیا؟ آج تم کیا اس سسٹم کی اطاعت میں نہیں ہو؟ قائد اللہ سیستانی فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ پروڈکٹس، وہ چیزیں جن کا فنڈز ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسرائیل کو جاتا ہے، یہ فتویٰ تو آج ہے، بہت پرانا فتویٰ ہے.
लॉजिकल फतवा है कि जिनकी मदद इसराइल को जाती है उनको इस्तेमाल करना हराम है। और शिया मजलिस कराए, मौला हुसैन का न्याज करवाए और उसके सुफरे पर उसी की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई, हुसैन के सुफरे पर यजीद की कंपनी की प्रोडक्ट्स पड़ी है। ये मेरी उस सिस्टम से दूरी है। जवान कहते हैं मौलाना करूं तो क्या करूं, उन्होंने इतना सिस्टम को भर दिया कि जवान जब कोई चीज लेने जाता है इसको उसके अलावा कोई चीज मिलती नहीं। भाई एक पानी है, पानी क्या कर रहे हैं शिया बिजनेसमैन, क्या कर रहे हैं शिया इन्वेस्टर्स। दीन तो ये नहीं कि तुमने साल में खुम्स निकाल दिया, 2-4 इमाम बारगाह मजलिसें करवा दी और एक इमाम बारगाह बनवा दिया। क्या हुआ इससे? तुमने उस सिस्टम को नुकसान कितना दिया। दुश्मन तो कहते हैं तू बना इमाम बारगाह 24 घंटा मजलिसें करवाता है, उसको कौन सा नुकसान है मेरी मजलिस से। उसने तो अपने मौलवी बनाए हैं यूके में, उनके मौलवी जो लिबास से शीयत में टीवी पर बैठते हैं, हुसैन हुसैन भी करते हैं, तबर्रा भी करते हैं, लेकिन वो मौलवी उनको अच्छा लगता है। लेकिन एक और मौलवी है जो आयतुल्लाह ज़कज़की है, वो अच्छा नहीं लगता। शिया तो दोनों है भाई, उसने भी इमामा पहना, उसने भी इमामा पहना, ये भी हुसैन की बात कर रहा है, वो भी हुसैन की का नहीं, वो पुराने सिस्टम की बात कर रहा है। वो उस यजीद पे लानत भेज रहा है जो तारीख का हिस्सा है, ये लोगों को बता रहा है कि वक्त का यजीद कौन है। ये जवान को जो आज की तबर्रा है उस तबर्रा का दर्ज दे रहा है, वो तो सिर्फ तासुब को फैला रहा है, तफरके को फैला रहा है। ये शिया हमें बर्दाश्त नहीं है। इसकी आंख को भी जख्मी करेंगे, इसके 3 बच्चों को भी मारेंगे, इसको जेल में भी डालेंगे, इसके जवानों को भी गोली मारेंगे। तो समझो दुश्मन को किस सिस्टम से खतरा है। ईरान में इनकलाब से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक जासूस भेजा ईरान में। उस वक्त ईरान में पेट्रोल निकला था। देखिए कितनी बारीकी से वो काम करते हैं, आपके तसव्वुर से बाहर है। जासूस भेजा, वो जासूस किताब लिखता है, कहता मैं वहां गया, अकीदती शिया सारे बैठे थे, वहां गया और तकरीबन 7 साल वहां चरवाहा बन के रहा। उसके बनने के बाद पूरी जबान इसको आती थी। उसने कहा कि मैं सैयद हूं, अब लोगों की अकीदत से इस्तेफादा किया। फिर यह साहिब करामत बना। एक डंडी इसके पास होती थी, उसमें करंट वगैरह होता था। अब टेक्नोलॉजी तो है ना मलूनों के पास, अब जो आता था उसको डंडी लगा, उसको करंट लगता था। कहा ये तो बड़ा पीर है, यहां भी पाकिस्तान में बड़े करंट वाले पीर घूम रहे हैं ना। डंडी लगाता था, करंट लगता था, ऐसे कई ये काम करता था, लोग मुरीद बन गए। फिर एक दिन सहरा था, सहरा गया, इसने एक हाथ बनाया और खुद लिखता है वो हाथ बना के मैंने एक अपने कांधे पे रखा। वो रख के फिर अपने कपड़े उतार के, उस सहरा में गर्मी बहुत थी, 2-3 दिन सहरा में घूमा। घूमने के बाद ज़रा धूप पड़ी तो बदन जो है उसका रंग बदल जाता है। फिर आके इसने वो हाथ उठाया तो वो कांधे पर हाथ का निशान रह गया। मुरीदों को का जमा हो गया, कल रात मैंने ख्वाब में अली को देखा है और मौला अली ने मेरे कांधे पे हाथ रखा है। अच्छा, इसने कमीज उतारी, लोगों ने हाथ भी देखा, वाकई हाथ भी छपा हुआ है। सादा लोग जिनमें लॉजिक नहीं है, इस तरह वो तेरे अंदर आते हैं, ये इख्तिलात है ना, वो तेरे अंदर आके बैठ जाते हैं, वो तेरे ही सिस्टम में अपनी फिक्र को फैलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा मौला अली ने क्या कहा? मौला अली ने कहा मेरे शियों को जाकर बता दो कि अगर अली के चाहने वाले हो, इस शैतान के तेल से बचो, यानी पेट्रोल से बचो। शियों ने जुलूस निकाले वहां पर कि हमें पेट्रोल नहीं चाहिए। पेट्रोल की पालाशगाहों को इन्होंने आग लगा दी और ब्रिटिश बड़े मजे से अली के नाम से पेट्रोल लेके चला गया। सारा अब वो मलऊन जो उस जमाने में ऐसे काम कर रहा था, इस बेवकूफ मुसलमान को सोचना चाहिए वो इस जमाने में तेरे अंदर आकर क्या क्या कर सकता है। नशाई बना दिया है हमें। नशाई आज की मौजू नहीं है मेरी मजलिस का। कल क्योंकि कई लोग कहते हैं मौलाना आप ज्यादा मजलिस पढ़ते हैं, भाई मेरा तो स्टाइल यही है। मैं तो अफ्रीका भी गया, वहां खोजों ने कहा मौलाना आधे घंटे से कोई ज्यादा नहीं सुनते। मैंने कहा बस मुझे तो सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं किसी जलसे में भी जाता हूँ तो मौलाना 15 मिनट्स में वहीं से वापस आ जाता हूँ। भाई मैं पूरा दिन इंतजार करता हूँ एक मजलिस पढ़ने के लिए, और सिर्फ आप नहीं सुन रहे, रिकॉर्ड होती है, मीडिया पे लोग सुनते हैं। तो जवान जो 6-6 घंटे टीवी पर बैठता है, ड्रामे सुनता है, थोड़ा बहुत मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं इनको फिक्र अली और फिक्र हुसैन बताऊं, क्योंकि इल्म जितना हम देते हैं उतना हमारा अकीदा है, हमारा इल्म बढ़ता है। और जब तक ये जवान सुन्नती मिजाज से नहीं निकलेगा तब तक इसका जहन बेदार नहीं होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाजिल फरज, क्योंकि ये सिस्टम अब हदीस से मासूम है
کہ فرماتے ہیں کہ عینہ الیمنی ممسوحہ، یہ جو دجال ہے اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ نہیں ہے، والاخری فی جبہۃ تضیء انہا کوکب، اور دوسری جو آنکھ ہے فی جبہۃ، اس کی پیشانی پر ہے اور ایک ستارے کی طرح چمکتی ہے۔ اب اس ظالم کو اگر پہچاننا ہے تو یہ تو بہت پرانی بات ہے، آپ ڈالر کو دیکھ لیجیے امریکہ کے، وہی آنکھ وہی چیز چمک رہی ہے۔ یہ سسٹم ظلم ہے، فلا تطع الکافرین۔ اب اگر تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے، معصوم کا فرمان ہے یہ تمہاری روزی کو بند کرے گا، یہ تمہارے معاش پر پابندی لگائے گا، یہ تمہارے رزق پر پابندی لگائے گا، یہ تمہیں ڈرائے گا کہ اگر تم مجھے نہیں مانو گے، جس کو ہم کہتے ہیں سینکشنز۔ FATF کو پڑھیے کہ انہوں نے اقوام متحدہ نے، یونائٹڈ نیشن نے جو قانون بنائے ہیں، آپ ان قوانین کو پڑھیے کہ قانون ہے بھائی 15 سال سے اگر کم کوئی تمہاری نیشنل شہید ہے، پاکستان کے جو شہداء ہیں 70 میں 60 میں 62 میں، اگر کسی کی عمر 15 سال سے کم ہے، ان شہیدوں کا ذکر اپنی لٹریچر میں، اپنی ایجوکیشن بکس میں نہیں کرو گے تاکہ لوگوں میں شہادت کا جذبہ نہ بڑھے۔ دوسرا، 18 سال سے کم بھی کوئی شہید نہیں ہوگا، اس کو بھرتی نہیں کرو گے۔ تیسرا، اپنی ایجوکیشن سسٹم میں، اس پر افسوس سے کچھ ایرانی لوگ بھی گئے اور سائن کر کے، بعد میں ان کو پتا چلا کہ بھائی ہم کس بلا پہ سائن کر کے آئے ہیں۔ وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے لیے انہوں نے پلاننگ کی ہے کہ آپ کا بچہ بڑا کیسے ہوگا، اور کیوں فرمائیے جو نظام ہے ظلم ہے، اللہ کا جو نظام ہے وہ تجھے بچانا چاہتا ہے، جو ظلم کا نظام ہے وہ تجھے تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ بڑی آسانی سے دیکھیے، اب ڈینمارک سب سے بڑا ملک ہے نا، جن کے لیے لوگ ترستے ہیں کہ ہم ڈینمارک، لسٹ میں آپ دیکھیں گے سب سے ہائی رینک پہ ڈینمارک کا نام ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کینسر کہاں پر ہے؟ ڈینمارک میں۔ ہاں بھائی آپ ان کا نظام ہے نا، لیکن نظام باطل ہے، سب سے زیادہ کینسر وہاں پر ہے، اور سب سے زیادہ جہاں کینسر کم ہے وہ پتہ ہے کون سا ملک ہے؟ وہ یمن ہے، سب سے زیادہ، کیونکہ یمن سب سے زیادہ اسلامی رسومات پر عمل کرنے والا ملک ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ حجاب جس ملک میں ہے وہ یمن میں ہے۔ ہمارے استاد یمن میں گئے، کہا یمن میں کوئی چوری نہیں تھی، اس زمانے میں کوئی چوری نہیں تھی، عجیب بات، کہ کوئی ایک کیس رپورٹ نہیں ہوتا تھا زنا کا یا ریپ کا، کوئی ایسا کیس نہیں تھا۔ تو ہم نے جب تحقیق کی کہ کیوں، کہا کہ ان کے قبیلوں میں رسم تھی، جس باپ کے گھر میں بیٹی جوان ہو جاتی تھی، اگر وہ بیٹی کی شادی نہیں کرواتا تھا، یمن کا کوئی بھی شخص اس کے گھر میں کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تو چھوٹی عمروں میں وہ بیٹیوں کی شادیاں کروا دیتے تھے۔ آج نوجوان کہتے ہیں مولانا مجھے گناہ سے بچنا ہے، کوئی ورد بتائیے۔ بھئی کون سا گناہ کرتے ہو؟ کہ مولانا شہوت کے گناہ میں مبتلا ہوں۔ اکثر نوجوان یہی سوال، وہ ورد بتاؤ مولانا، ہم زیادہ کہیں گے روزہ رکھو، اس سے زیادہ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ زیادہ کہوں گا گوشت کم کھاؤ۔ ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ کہے میں آم کا جوس پی کے پیاس کو بجھاؤں گا، نہیں ہو سکتا۔ پیاس لگی مولانا کوئی قرآن کی آیت دیجیے مجھے پیاس، بھائی نہیں ہو سکتا۔ کچھ سسٹمز ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، جسم کے کچھ تقاضے ہیں، اور یہ باپ جو اس بیٹے کی شادی نہیں کروا رہا، یہ اس تمام گناہوں میں شامل ہے جو اس کا بچہ کر رہا ہے۔ اچھا کیا کہتے ہیں مولانا شادی کیسے کروں، بچے کو نوکری نہیں ہے، اتنا اس ممبر سے کہتے کہ بھائی ایک بیٹی گھر میں لاؤ گے وہ کتنی روٹیاں کھائے؟ تمہارا سسٹم غلط ہے نا۔ تم کیا سوچ رہے ہو بہت بڑی گرینڈ مجھے ایک سیریمنی کرنی ہے شادی کی اور اس میں سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ کس نے کہا لبیت نے کہ مولا علی کی شادی ایسی تھی؟ تمہیں لوگوں کی پڑی ہے یا اپنے بچے کے ایمان کی پڑی ہے؟ اس کا ایمان بچانا ہے تو جلدی سے اس کی شادی کروا تاکہ یہ گناہ میں نہ پڑے۔ اور آپ کا زمانہ اور تھا، آج کی ینگ جنریشن جس کو تم یہ بھی کہتے ہو یونیورسٹی میں جاؤ، جس کو تم یہ بھی کہتے ہو مکس گیدرنگ میں جاؤ، جس کو تم یہ بھی کہتے ہو جاؤ اپنی جاب کو تلاش کرو، اور یہ روڈوں پہ بھی جا رہا ہے کمپنیز میں، تمہیں حال پتا ہے کہ روڈوں کا حال کیا ہے، مکس گیدرنگ کتنی ہو چکی ہے، سوشل میڈیا پہ یہ کون سی چیزیں نہیں دیکھ رہا، نہ تم اس کی موبائل کو روک سکتے ہو نہ فیس بک کو روک سکتے ہو، پھر تم اس کو گناہ سے کیسے روک سکتے ہو؟ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کتنی روٹیاں کھائے گا؟ اگر بیٹا دن میں 5 روٹیاں کھاتا ہے، یہ بیچاری بیٹی آئے گی گھر میں 4 روٹیاں کھائے گی، پھر تمہارے ایمان کا کیا ہوگا؟ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ یہی تو براءت کا سسٹم ہے کہ تو تولا پر ہے لیکن تبرع پر ابھی تک نہیں آیا، کہ تجھے اس سسٹم سے دوری کرنی ہے، وہ سسٹم جو انسانوں کو گناہوں میں لے کر جاتا ہے۔ تمہیں ایک اپنی نئی ثقافت اور نئی سویلائزیشن اہل بیت کی سوچ کو اپنانا ہے۔ جب تک اس سوچ کو نہیں اپناؤ گے تب تک تمہارے گھر میں آرام اور سکون نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔
وعجل فرجهم، سب سے زیادہ خودکشی جس ملک میں ہے وہ جاپان میں ہے. کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، کیونکہ سسٹم غلط ہے. صبح سے شام تک انسان کو روبوٹ بنانا سکھاتے ہیں، تو خودکشی ان میں زیادہ ہے. اسلام کہتا ہے صبح کی نماز پڑھو، پڑھنے کے بعد کام پہ نکلو، 12 بجے تک کام کرو. صرف 24 گھنٹہ مشین کی طرح تجھے پیسہ نہیں کمانا، تیرے وجود کے اندر کی ضروریات ہیں، روحانیات ہیں. آج انگلینڈ میں، یورپ میں پیسے دے کر ان لوگوں کو چرچ میں بھیجا جاتا ہے. بھائی ایک دن چرچ میں چلا جا. پروو ہوا ہے جو بندہ ہفتے میں ایک دن چرچ آتا ہے وہ بڑے سکون سے کام کرتا ہے، اس کو ڈپریشن نہیں ہوتا. یہ دن میں جو اللہ کہتا ہے مصلی پہ آ جا، نماز پڑھ، یہ تمہاری روحانی طاقت کو بڑھانا چاہتا ہے اور تجھے اس مقام تک لے جانا چاہتا ہے. جب سیدہ زینب سے پوچھا گیا بی بی کربلا میں تو بڑا ظلم ہوا، بھی فرماتی ما رأیت الا جمیلا، زینب نے تو حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. حسن رضا، حسن اطاعت. جب تک تو کمپلیٹلی ان برائیوں سے دوری نہیں کرتا اور حسین کے نظام کو نہیں سمجھتا، تب تک تیرے وجود میں سکون الہی پیدا نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجهم. انشاءاللہ کل اس کی تفصیل میں بھی آئیں گے، آج وقت بہت ہو چکا ہے. کس صدی کے غیبت کبریٰ کی صدی میں سب سے بڑا جس شخص نے اس سسٹم کا مقابلہ کیا، وہ شخصیت امام خمینی کی شخصیت تھی. کہ جب خمینی نے یہ جملہ کہا نا کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے. اعراب جاہلی کہتے ہیں کہ جب ہم مسلمان بنے تو ہنستے تھے خود پہ، ارے ہم حبل کی پوجا کرتے تھے، ہم بت پرست تھے، اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ جب رات کو سوتے تھے تو عرب کھجور کا حلوہ بناتا تھا، اس کھجور سے ایک بت بناتے تھے، رات کو سونے سے پہلے اس کی عبادت کرتے تھے اور صبح اٹھنے کے بعد جو اپنے خدا کو کھا لیتے تھے. تو ہنس رہے تھے، خود بناتے تھے، خود کرتے تھے. رسول کو حبل سے، عزا سے خطرہ نہیں تھا. یہ مٹی کے بت محمد کو کیا کرتے ہیں؟ خطرہ تھا اس بت کے پیچھے اس پنڈت سے جو سوچ دے رہا تھا. آج کی تبرہ کو اگر سمجھنا ہے تو آج کے یزید اور ظالم کو سمجھنا ہوگا. خمینی نے آتے ہی کہا کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے، کیونکہ شیطان بت بناتا ہے. اس وقت امریکہ سب سے بڑے بت تمہارے زمانوں کے لیے بنا رہا ہے. یہ اپنی فلموں میں جو سپر سٹارز بنا رہا ہے، یہ کون ہے؟ بت سازی ہے، جن کے ملینز نہیں بلکہ بلینز آف پیپل فالوورز ہیں. آج ایک اسلامی چینل کھولو، کتنے فالوور ہیں؟ اور ٹام کروز اور پتہ نہیں لیڈی گاگا، مختلف چیزوں کو جا کر دیکھو، ملینز آف فالوور ہیں لوگوں کے. یہ امریکہ نے بت بنائے، لوگوں کو ان کا فالوور بنایا. سوال یہ ہے کہ تم نے کیا بنایا؟ حسین کے لیے تم نے کیا کیا؟ اس سسٹم کے لیے تم نے کیا کیا؟ تم نے کتنے امام زمانہ کے فالوور بنائے؟ تم نے کتنی سیدہ زینب کی ماننے والی بنائی؟ کل انشاءاللہ اگر وقت ملا تو سیرت جناب سیدہ کے چند نکات خواتین کی خدمت میں رکھوں گا کہ یہ کردار جناب سیدہ تھا. اے مومن، اس اختلاط سے بچو. امام زمانہ آ کر امام حسین والا کام نہیں کریں گے کہ وہ بھی آئیں پھر چھانٹی کریں. نہیں، ابھی سے تو سسٹم سے جدا ہو جا، اور جب یہ ساری خالص بندے ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے پھر امام زمانہ ظہور کریں گے. پھر تم اس رسی سے مل سکتے ہو. تم خود کو بینہ بناؤ. اگر تو متصل ہے اس امام سے، تیرے وجود میں نور ہے. یہ لاؤڈ کچھ کر نہیں رہا، لیکن یہ جو تار ہے نا، یہ صرف میری آواز کو ٹرانسفر کر رہی ہے. اگر تو صرف ٹرانسفر والا بھی کام کرے نا، لیکن وہ کب ہوگا؟ جب امام زمانہ کے ساتھ متصل ہو جائے. اور متصل تب ہوگا جب ان تمام خواہشوں سے باہر نکلے اور خود کو خالص بنا کر زینبی اور حسینی کردار بنائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. واجل فرجہم، یہ مقام حصول روحانیت ہے. جب مولا حسین کا نام لو، تصور کرو کہ حسین کچھ نہ کچھ مجھے عطا کر رہے ہیں. بہترین عبادت سلام بھیجنا امام حسین پر اور برات کرنا حسین کے دشمنوں سے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن بلند آواز سے وعلی سب مل کے السلام
حسین کی صدا بلند ہو اعلی اصحاب الحسین السلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی پریشانیوں پہ یا کاشف الکرب المکروبین اے مزدر و پریشان بندے کی دعا سننے والے میرے اللہ، اے خدا آج کی رات تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ، آج کی رات توبہ کی رات ہے، فرمایا ہزاروں گنہگار آج کی رات جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ عجیب جملہ میرے معصوم کا، فرمایا اللہ کی آواز آتی ہے مجھے اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ گنہگار بندے کا رونا پسند۔ ایک حسین کا عزادار تھا، ہر سال مجلس میں آتا تھا، بڑا روتا تھا، رو کر کہتا تھا خدا آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ 40 سال اس نے توبہ کی، پھر اپنی توبہ کو توڑ دیا۔ اب جب بوڑھا ہوا وہ طاقت نہ رہی، وہ توانائی نہ رہی، سجدے میں جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، بڑا روتا تھا، روتا بہت تھا اپنے گناہوں پہ، لیکن کبھی اپنی زبان سے یہ جملہ نہیں کہتا تھا خدا مجھے بخش دے۔ سالوں گزر گئے، روتا رہا، لیکن زبان سے نہیں کہا خدا مجھے بخش دے۔ ایک مرتبہ رو رو کے اسے سجدے میں نیند آ گئی، خواب کے عالم میں فرشتے کو دیکھ، اس نے کہا اللہ کے بندے تیرے رب کا پیغام لایا ہوں، اتنا روتا ہے لیکن کیوں نہیں کہتا خدا مجھے بخش دے۔ بندے گنہگار نے کہا مجھے شرم آتی ہے، او میں نے 40 سال اپنی توبہ توڑی، اب کس منہ سے توبہ کروں؟ کہ میں تیرے اللہ کا پیغام لایا ہوں، اگر 1000 سال بھی توبہ توڑی ہے، بس مجھے ایک بار کہہ دے میرے اللہ مجھے بخش دے، میں تیرے سارے گناہوں کو بخشوں گا۔ اے خدا آج کی رات میرے گنہگار ہاتھوں کو نہ دے، او میری گنہگار آنکھوں کو نہ دے، او تجھے واسطہ عباد کے کٹے ہوئے بدو کا باب الحوائج ہے عباس، تجھے اس درد بھرے منظر کا واسطہ، جب حسین نے گھوڑے سے اتر کے 2 کٹے ہوئے بادو اٹھائے، بادووں کو چوم کے گالان قدر کا ذرا بہرے، او عباس میری کمر ٹوٹ گئے،
اے خدا آج کی رات میری گناہگار آنکھوں کو نہ دیکھ، تجھے ان آنکھوں کا واسطہ جن میں تیر لگا تھا۔ حسین نے سر گود میں لیا، حضرت عباس نے کہا میرے مولا میری آنکھ سے خون صاف کریے۔ رو کر کا مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا، اگر بازو سلامت ہوتے۔ مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے۔ جب آنکھوں کو صاف کیا شکر خدا کیا عباس نے کہ مولا جب پیدا ہوا تھا اماں نے کہا تھا میں نے سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، او مولا جاتے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ بشیر جب مدینے پہنچا اعلان کیا لوگو حسین مارے گئے۔ بی بی ام البنین نے آواز کو سنا، مسجد میں گئی، کہا بشیر کس حسین کی باتیں کر رہا ہے؟ کہا بوڑھی خاتون فاطمہ کا لال نبی کا نواسا حسین مارا گیا۔ بی بی نے کہا بشیر مجھے یقین نہیں آتا عباس کے ہوتے ہوئے حسین کیسے مارے گئے؟ کبھی بھی عباس حسین سے پہلے مارے گئے۔ بی بی نے کہا بشیر مجھے یقین نہیں آتا کس میں جرت میرے عباس کو مارے؟ بشیر نے کہا بی بی عباس کے سر پہ گرز لگا تھا۔ اتنا سننا تھا بی بی نے کہا بشیر میں نے اپنے بچے کی جنگ دیکھی ہے، او عباس دو انگلیوں سے گرز کو پکڑنے والا، کس میں جرت عباس کو گرز مارے؟ اب بشیر نے کہا بی بی کیسے روکتا؟ ارے بازو سلامت نہیں تھے۔ اتنا سننا تھا بی بی نے کہا ہائے میرا ابا، ہائے میرا ابا۔ بشیر سمجھ گیا یہ بی بی کون ہے۔ کبھی بھی میں نے کہا گرز لگا تو نے ہائے نہیں کیا، میں نے کہا عباس مارا گیا تو نے ہائے نہیں کیا، لیکن جب میں نے کہا بازو کٹ چکے تھے آپ نے ہائے کیا۔ کہ بشیر اتنا بتا جب میرا لال گھوڑے سے گرا تھا وہ بازو سلامت نہیں تھے، کیا میرا لال منہ کے بر گرا تھا؟ ایک ذاکر حضرت عباس کے بڑے مسائب پڑھتا تھا، جب اس نے یہ جملہ پڑھا عباس کی آنکھ میں تیر لگا، ایک عالم اٹھے کا ذاکر آج کے بعد یہ نہ پڑھنا میں برداشت نہیں کرتا۔ رات کو گھر گیا، خواب میں حضرت عباس کو دیکھ، فرمایا اے عالم تو نے میرے ذاکر کو کیوں روکا تھا؟ کہ مولا مجھے شک تھا تیر لگا کہ نہیں لگا۔ کہ اے عالم سنو گے میری سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ جی غازی عباس، کہ اب میرے شیعوں کو بتانا اگر تیری آنکھ میں چھید بھی چلی جائے وہ تجھے پوری پوری رات نیند نہیں آتی۔ ظالم نے میری آنکھ میں تیر مارا تھا، او میں نے بڑی کوشش کی یہ تیر آنکھوں سے نکلے، لیکن میرے بازو سلامت نہیں تھے۔ میں نے اپنے سر کو بڑا ہلایا کہ تیر نکل جائے، لیکن تیر نہیں نکلا۔ میں نے اپنا سر گھٹنوں میں دیا کہ تیر کو گھٹنوں سے نکالو، لیکن جیسے سر کو جھکایا وہ کسی ظالم نے میرے سر پہ گرز مارا۔
فرمایا مولا آپ کی اصل مصیبت کیا ہے؟ فرمایا میرے شیعوں کو بتا دو میں کربلا کا واحد شہید ہوں، وہ جب گھوڑے سے گرا میرے بازو سلامت نہیں تھے، ارے یہ عباس جانتا ہے کیسے زمین پہ آیا۔ میں کہوں گا غازی عباس یہ سچ ہے، کوئی شہید آپ کی طرح زمین پہ نہیں آیا، لیکن غازی عباس 11 محرم کو او زینب ایسے گری او جیسے آپ گرے تھے۔ شاید کوئی مومن کہے مولانا زینب کے 2 بازو سلامت تھے، او جواب میں نہیں دوں گا۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے او میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ او جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بدے تھے، او زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ تجھے باب الحوائج حضرت عباس کا واسطہ، بی بی کے صدقے میں ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آباد اور انصار میں شریک فرما، اس مجلس کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ بہت سارے مومنین نے التماس دعا کا، ایک مومنہ حبا زہرا غالباً بیمار ہیں، خدا ان کو بحق محمد و آل محمد گردے کا مسئلہ شفا کامل عاجلہ نصیب فرما، ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا